بچی سمجھ کر بچی ہونے کی وجہ سے اس کا ایبورشن نہ کروائے، اسے گروائے نہیں، اسے ووم کو صاف نہ کروائے۔ فرمایا جو اس بچی کو زندہ دفن نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے، وَلَمْ يُهِنْهَا، اور اس بچی کی توہین نہ کرے، اس بچی کو عزت دے، اس بچی کو آنر دے، اس بچی کو اپنے لیے رحمت سمجھے، اس بچی کو اپنے لیے نعمت سمجھے۔ فرمایا اور اس بچی پر اپنے کسی بچے کو، اپنے لڑکے کو پریفر نہ کرے، ترجیح نہ دے۔ جو سلوک اس کا، جو بہیو اس کا، جو محبت اس کی بیٹے کے ساتھ ہو، وہی محبت اس کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ فرمایا جس نے یہ کیا اللہ اسے اس بچی کی وجہ سے کل قیامت میں جنت کے اندر داخل کروں۔ یہ دیا اسلام، محسن انسانیت کی یہ انسانیت نوازی ہے۔ آپ نے کہیں فرمایا کہ ان بچیوں میں سے، ان لڑکیوں میں سے جو انسان کسی چیز کی ذمہ داری اٹھائے گا، ان کے ساتھ اچھے سے رہے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت، جنت ہے اس کے لیے۔ ایک مومن کے لیے جنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، آج جو یہ حالات ہیں، اس میں اسلام کی ان تعلیمات کو ہمیں عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے انسیڈنٹ کہ اسپتال کے اندر ایک غیر کمیونٹی کی ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اسپتال سے اس کا شوہر، اس کے سسر، اس کی ساس بھاگ جاتے ہیں، اور وہ عورت اپنی اس بچی کو دیکھتی ہے اور اپنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو ٹپکاتی ہے۔ اس عورت کا کیا جرم ہے جس کے بچی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ یہ احسان محسن انسانیت نے پوری دنیا کی بچیوں پر فرمایا۔ محسن انسانیت نے عورت کا کیا مقام تھا، عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا، عورت کو لوگوں نے کیا درجہ دے رکھا تھا۔ فرمایا تورث المرأة کما یورث المتاع او الدابہ، عورت کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا جس طرح سامان کو، جانور کو میراث میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عورت کو گیٹ وے ٹو سیٹان، ٹو شیطان کہا گیا، یعنی شیطان کی گزرگاہ ہے عورت۔ عورت کو بلنڈر آف نیچر کہا گیا کہ عورت فطرت کی خطا اور غلطی ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ عورت کے ساتھ وہ سلوک کیے گئے، وہ گندے، وہ گھناؤنے، وہ نجس، وہ پلیوٹڈ سلوک کیے گئے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی انسانیت کی، محسن انسانیت کی، انسانیت نوازی سے پہلے حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ جس عورت کا شوہر مر جائے، اس عورت کے سر پر جو بھی انسان شوہر کے قریبی رشتہ داروں میں سے چادر ڈال دیتا، وہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی، چاہے اس کو اچھی لگے، چاہے وہ اسے پسند کرے، چاہے نہ پسند کرے، بلکہ جبرن اسے بیوی بنا دیتا۔ کیسے بدترین سلوک کیے گئے، کیسے اس کے مقام و مرتبے کو بالکل بے حیثیت قرار دے دیا۔ شیطان کا بیٹی، شیطان کی بیٹی کا اسے خطاب دیا گیا۔ اسلام آیا، اسلام آیا، محسن انسانیت آئے، انسانیت کے پھول جو کھلائے، عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قرآن میں اللہ نے حکم نازل فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں ان عورتوں کے ساتھ اچھے کے ساتھ گزر بسر کرو، ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو۔
کہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جسے تم لیڈر آف نیچر کہتے ہو، جسے تم گیٹ وے ٹو سیٹن کہتے ہو، جسے تم روٹ کاز آف ایول کہتے ہو، برائی کی جڑ کہتے ہو، قرآن کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تمہارے خیالات غلط ہیں، ان کی میں تردید کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے کہیں فرمایا کہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ عورت بہن کی شکل میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو باپ کی میراث میں اس کا حق دیا جائے، اور جو انسان ایسا کرے گا، اس کے الفاظ ہیں من كانت له 3 بنات او 3 اخوات، اور آگے فرمایا جس کے 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، یا جس کے 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اور اللہ سے ان کے سلسلے میں ڈرے، ان کے حق کو پورا کرے، تو فلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کن لہ سترا من النار، کل اللہ رب العزت اسے دوزخ سے آڑ بنا دے۔ اگر وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں پوری دنیا پر، پوری دنیا کی عورتوں پر، پوری دنیا کی مہیلاؤں پر، پوری دنیا کے وومن پر۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج وہی جاہلیتیں وومن ایمینسیپیشن کے نام سے اور وومنس فریڈم کے نام سے، وومنس رائٹس کے نام سے، آج وہی جاہلیتیں پھر سے زندہ کی جا رہی۔ عورت کی عزت کو اور عورت کی حیا کو اور عورت کے وقار کو اور عورت کے اسٹیٹس کو اور عورت کے مقام و مرتبے کو آج بالکل پامال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ آزادی نسواں کا سلوگن لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج انہوں نے عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو گرانے کے لیے انہوں نے وہ بدترین حرکتیں کی ہیں جو ایسی گندی، گھناؤنی، نجس ہیں کہ صاحب اگر انہیں ماچس فروخت کرنا ہے تو اس ماچس پر بھی عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے اور اس کا لباس آدھا ہوتا ہے۔ صابن بیچنا ہے، صابن کے ریپرز پر عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ نرما بیچنا ہے، نرمے کا پیکٹ ہے، اس کے اوپر عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ کیا اس سے عورت کے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے؟ عورت کے اسٹیٹس کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے یا عورت کے مقام و مرتبے کو گرایا جا رہا ہے؟ 58 اور 50 پیسے کا جو شیمپو ملتا ہے اس کے پاؤچ پر بھی عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بہو کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، لیکن صاحب اس کی تصویر بنائی۔ اس سے آگے بڑھ کر سنیما گھر والے لوگ جو گندے اریاں اور سیکسول ڈیزائرز کو ابھارنے والے جو گندے پوسٹر، بینر، ہورڈنگز چپکاتے ہیں سڑکوں پر، اور اس میں صاحب ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور ایک آدمی ایک عورت کے کس کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے
اس کو مسلم کمیونٹی کی بیٹی دیکھتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے، ہندو کمیونٹی کی بیٹی دیکھتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے، کرسچن کمیونٹی کی، جینی کمیونٹی کی، تمام جو کمیونٹیز ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے ینگ لوگ ان سب گندی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے سماج کے اندر، سماج کے نوجوانوں کے اندر موڈسٹی ڈیولپ ہوگی، یا پھر اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے شرمی پیدا ہوگی، اور ایسے ایسے انسیڈنٹ اور ایسے ایسے حادثات سامنے آئیں گے جن سے انسانیت کی پیشانی شرم سے جھک جائے۔ سماج کے اندر جو یہ گندے، پلیوٹیڈ، نجس، انتہائی خراب جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، جو یہ پوسٹر چپکائے جاتے ہیں، بینر چپکائے جاتے ہیں، اور صاحب یوٹیوب کے ذریعے سے جو گندی فلمیں، بلو فلمیں، اور صاحب جو اس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہ کیا وومن ایمینسیپیشن کا سلوگن دینے والے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ کیا ان کو یہ پوسٹر نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان پوسٹروں سے ہماری بہو بیٹیوں کا رخ کیا ہوگا؟ ان کے اندر شرم آئے گی یا بے شرمی آئے گی؟ اسی لیے آج ایسے انسیڈنٹس پیش آتے ہیں کہ 4 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے جلا دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ انہی گندے پلیوٹیڈ ویڈیوز کا اور گندے پلیوٹیڈ پوسٹروں کا، بینروں کا، ہارڈنگز کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سماج کے جو انٹلیکچوئل ہیں، جو ہمیں اسلام نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ صاحب عورت کے سر پہ عزت کا، شرافت کا، شرم کا، حیا کا، جو حیا کی جو چادر تانی گئی تھی، خدا کے واسطے اس چادر کو اگر تار کیا گیا، اس چادر کو اگر چاک کیا گیا، تو پھر اسی طریقے کے گندے اور گھنانے اور شرم سے سر کو جھکا دینے والے انسیڈنٹ سماج میں جنم لے۔ اس لیے جو سماج کے انٹلیکچوئل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، جو قائدین ہیں، جو زعماء ہیں، جو مفکرین ہیں، جو تھنکرز ہیں، انہیں اس پر اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ یہ صرف کسی پارٹیکولر کمیونٹی کا میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سماج اور پوری تمام کمیونٹیز کا میٹر ہے۔ ہمارے آقا نے جو تعلیمات دی تھی، وہ ایسی پیاری، ایسی اچھی تعلیمات دی، جن تعلیمات کی بنیاد پر جو انسانیت کے ساتھ انسانیت نے واقعی تھی، اگر آج ہم اسے اختیار ہوتے تو اس طریقے کے یہ گندے پلیوٹیڈ انسیڈنٹ اور امپیور انسیڈنٹ ہمارے سامنے، یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ کے نہ رہے۔ شرف ان کے عزت کا، شرف کا، آنر کا کرائٹیریا جس کے یہاں جتنی عمدہ اور جتنی پرانی شراب ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ معزز مانا جائے۔ شراب اس کو ام الخبائث کہا، جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی، جو انسان کے کردار کو تباہ کرتی، جو انسان کی صحت کو خراب کرتی، جو انسان کے بہت سارے پارٹس ہیں باڈی کے، جس کو بالکل جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے پورے لوگوں کے سامنے قرآن کا یہ حکم سنایا کہ اے لوگوں، یا اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ شراب یہ حرام ہے، ورجت ہے، اور شراب یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی گندگی ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ صاحب آج شراب پی کر آدمی چلتا ہے اور اس کے بعد جا کر گاڑی کہیں ٹھوکر مارتا ہے، کہیں ٹرک میں گھستا ہے، کہیں بس میں گھستا ہے، بچے اس کے یتیم ہوتے ہیں اور اس کی بیوہ ہوتی
ہے اور وہ انسان دم توڑتا ہے. کوئی ایسا اپاہج ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر اسی اپاہج پن کے ساتھ اپنے بستر پر پوری زندگی اپنی عذاب کے ساتھ گزارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی نے احسان کیا، محسن انسانیت نے جو انسانیت نوازی پوری انسانیت کے لیے کی تھی، لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، شراب کو پریویل کیا، عام کیا، اس کے نام بدلے گئے. اور فرمایا گیا تھا کہ جو انسان شراب پیے گا اس کی 40 دن تک خدا کے یہاں کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی. شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر لعنت ہے، شراب بنانے والے پر لعنت ہے، اس کی قیمت پر لعنت ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت ہے. لیکن صاحب آج اسے اس جاہلیت کو سماج میں پریویل کیا گیا، عام کیا گیا، اسے فیشن بنا دیا گیا اور صاحب اس کی شاپ کھول دی گئی. جس طرح عرب وہ شراب پی کر پراؤڈ اور فخر کرتے تھے، آج کا انسان بھی شراب پی کر اپنی جان دیتا ہے اور اس کے بعد اس پر فخر کہ صاحب میں نے فلاں روز بیئر پی ہے، فلاں فروٹ بیئر پی ہے. صاحب نہ جانے کون کون سے اس کے نام بدل دیے گئے، لیبل بدل دیے گئے، اس کی شکل بدل دی گئی، لیکن وہ وہی تمام تباہ کاریوں کے ساتھ ہے جن تباہ کاریوں کو قرآن نے اور حدیث نے اور پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے بیان کیا. لہذا اس پر بھی اسٹرانگ اسٹیپ اٹھانا چاہیے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کا بھائی چارہ، آپس کا پریم، آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ تعلق. عرب جو لڑنے مرنے، قتل و غارت گری اور صاحب لوٹ مار، چوری ڈکیتی، زناکاری، فحشکاری، پروسٹیٹیوشن، یہ ساری برائیاں ان کے اندر عام تھیں. آپ نے ایک ایک برائی کو ختم کیا. فرمایا قتل کرنے والے کے لیے فرمایا کہ قرآن کی آیت کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی نفس کے، بغیر روئے زمین میں کرپشن کے اگر کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا مرڈر کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، تو وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اور ایسے آپس میں لڑنے والے لوگ تھے، آپ نے انہیں پریم کا پاٹھ پڑھایا، آپ نے انہیں محبت کا پاٹھ پڑھایا، آپ نے ان کو الفت کا پاٹھ پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تاریخ گواہ ہے کہ وہی ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا ہے، پیاسے جان. گھر میں مہمان آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلائے، خود بھوکے سوئے ہیں، خود فاقہ کیا ہے، لیکن اپنے مہمان کو کھانا کھلائے. وہ مہمان کوئی ان کے رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کے عزیز نہیں، کوئی ان کے ریلیٹیو نہیں تھے، بلکہ وہ مہمان دوسری کمیونٹی کے تھے، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار ان کو سکھایا گیا. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے جو انسان پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اس لیے آپ نے ایک ایسا سماج، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ نے ایسا سماج تیار کیا تھا، ایسے احسانات کیے تھے، ایسا پریم لوگوں میں پیدا کیا تھا، ایسی محبت پیدا کی تھی، یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اگر
کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی تم پر اتیاچار کرتا ہے اور کبھی تمہیں قدرت حاصل ہو، کبھی تمہیں طاقت اور فورس حاصل ہو، تو تم اس پر اتیاچار نہ کرنا بلکہ تم اسے معاف کرنا۔ آپ جب مکے کے اندر داخل ہوئے فاتحانہ، تو لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، لوگوں نے آپ پر کیچڑ ڈالا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا، اور اس نیزہ مارنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی ایک پتھر کی چٹان پہ گری تھی، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ اور حمل تھا وہ گر گیا تھا۔ اس گرنے کی وجہ سے جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، وہ چہرے موجود تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، وہ چہرے موجود تھے جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے بھگایا تھا، جنہوں نے آپ کو آپ کے ملک سے نکالا تھا، وہ چہرے موجود تھے جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، اور پھر آپ کے چچا کے ناک کان کاٹے گئے تھے اور ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہ موجود تھے۔ لیکن جب آپ داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، آپ ان لوگوں نے کہا آپ شریف ہیں، آپ شریف کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کیا جواب مرحمت فرمایا تھا، اور آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو کیا محسن انسانیت نے انسانیت نوازی کا کیا سبق پڑھایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے لوگوں تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ صحابہ کیسے قتل و غارت گن کو پھیلائے گئے، انسان کا خون سستا کر دیا گیا، کیسا پیارا، کیسا نرالا، کیسے اچھے اور کیسے بہترین اور کیسے گولڈن انسٹرکشنز اور ہدایات ہمارے آقا نے پوری انسانیت کو دی تھی کہ پوری انسانیت آج ان تعلیمات کو لے کے ایک امن و چین اور سلامتی اور پیس اور سیٹسفیکشن کی زندگی گزارے۔ انسان کو چھوڑ دیجئے، آپ نے جانوروں کے ساتھ سلوک سکھایا۔ آپ نے کہا تھا لوگوں جانوروں کو چارہ دینا، ان کو پانی دینا، ان کی خدمت کرنا